بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گریڈ 9 چیپٹر 4 پاکستان کی تاریخ۔ آج ہم پڑھیں گے نہری پانی کا مسئلہ۔ نئی ریاست کے لیے ایک اور اہم مسئلہ 1 اپریل 1948 کا تھا، جب بھارتی حکومت نے پیشگی اطلاع دیے بغیر کیا کیا۔ بھارتی حکومت نے پاکستانی نہروں کے ہیڈ ورکس بند کر دیے کہ پاکستان میں جو دریا بہتے تھے ان کے ہیڈ ورکس بند کر دیے۔ پاکستان میں پانی آنا بند ہو گیا، جس سے پنجاب میں فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ پنجاب جو ہے وہ ٹوٹل نہری علاقہ ہے، وہاں پہ جو کاشتکاری ہے وہ نہروں کے ذریعے ہوتی ہے۔ عبوری معاہدے کے بعد پانی کی فراہمی بحال ہوئی، مگر مستقل حل کے لیے پاکستان نے اقوام متحدہ سے رجوع کیا۔ بالآخر عالمی بینک کی مدد سے ستمبر 1960 میں دونوں ممالک کے درمیان سندھ طاس معاہدہ طے پایا۔ سندھ طاس معاہدہ 1960 کے تحت مشرق کے جو دریا تھے ستلج، بیاس، راوی، وہ بھارت کے حصے میں آئے۔ کس کے حصے میں آئے؟ بھارت کے حصے میں آئے، جبکہ مغرب میں بہنے والے دریا چناب، جہلم اور سندھ پاکستان کے حصے میں آئے، جس کے تحت مشرقی دریا یعنی ستلج، بیاس اور راوی بھارت کے حصے میں آئے، جبکہ 3 مغربی دریا یعنی چناب، جہلم اور دریائے سندھ پاکستان کے حوالے کیے گئے۔ اس معاہدے کی وجہ سے نہری پانی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہمارے پاس آئین سازی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آئین کیا ہے۔ آئین یا دستور ان قوانین و ضوابط کا مجموعہ ہے جس کے تحت ریاست کا انتظام اور کاربار حکومت چلایا جاتا ہے اور شہریوں کے حقوق و فرائض کا تعین کیا جاتا ہے۔ بچے دیکھیں، ہم جیسے کہ اسکول میں ایک آئین ہوتا ہے، ایک قاعدہ ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے۔ ہمارا اسکول اگر 8 بجے لگتا ہے تو 8 ہی بجے لگے گا، کبھی یہ نہیں ہوگا چلو خیر ہے جی آج 9 بجے اسکول اوپن ہو جائے اور 2 بجے چھٹی ہونی ہے تو 2 ہی بجے چھٹی ہوگی، 3 بجے چھٹی نہیں ہوگی کہ ابھی کام رہتا ہے بچوں کا، نہیں جی ہم تو 3 بجے چھٹی دیں گے۔ تو آئین ان ضوابط اور قوانین کا مجموعہ ہے جس کے تحت کیا کیا جاتا ہے، کسی بھی ادارے کو چلایا جاتا ہے۔ اسی طرح ملک کا آئین یہ دستور ضروری ہے کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے۔ آئین سازی قیام پاکستان کے بعد سب سے اہم مسئلہ نئے ملک کے لیے آئین بنانے کا تھا۔ آئین یا دستور کانسٹیٹیوشن ان قوانین اور قواعد و ضوابط کا مجموعہ ہے جس کے تحت ریاست کا نظم و نسق، انتظام اور کاربار حکومت چلایا جاتا ہے اور شہریوں کے حقوق و فرائض کا تعین کیا جاتا ہے۔ بچے جہاں پہ حقوق ہیں اس ملک میں رہنے والوں کے، اسی طرح ان کے کچھ فرائض بھی ہیں، تو ان کا تعین کیا جاتا ہے کہ کیا حقوق ہیں اس ملک میں رہنے والوں کے اور کیا فرائض ہیں اس ملک میں رہنے والوں کے۔ آئین یا دستور کے بغیر ریاست کا انتظام زیادہ دیر تک نہیں چلایا جا سکتا۔ چنانچہ پاکستان بننے کے بعد برطانوی حکومت ہند کے قانون مجریہ 1935 1935 اور 1947 1947 کو بعض ترامیم کے ساتھ تبدیلیاں کر کے کچھ ملک کے عبوری آئین کے طور پر اپنایا گیا، عبوری عارضی آئین کے طور پر اپنایا گیا اور نیا آئین بنانے کا کام دستور ساز اسمبلی کو سونپا گیا۔ دستور ساز اسمبلی جس اسمبلی نے دستور بنانا تھا، اس مملکت پاکستان کا آئین بنانا تھا۔ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس 11 اگست 1947 11 اگست 1947 کو جوگندر ناتھ منڈل کی صدارت میں کراچی میں ہوا۔ یہ دستور ساز اسمبلی ان ممبران پر مشتمل تھی جو 1946 کے انتخابات کی بنیاد پر منتخب ہوئے تھے، چنے گئے تھے۔ اس اسمبلی نے 11 اگست 1947 کو متفقہ طور پر قائد اعظم کو اپنا صدر منتخب کیا تھا۔ قانون آزادی ہند 1947 کے مطابق دستور ساز اسمبلی کے ذمے 2 کام تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دستور ساز اسمبلی کے ذمے کون سے 2 کام تھے۔ تو پہلا کام کیا تھا؟ ملک کے لیے آئین تشکیل دینا، ملک کے لیے دستور بنانا، آئین بنانا
اور دوسرا تھا وفاقی مقننہ کی حیثیت سے قانون سازی کرنا۔ وفاقی مقننہ کا مطلب ہے قانون ساز ادارہ، وفاق کا قانون ساز ادارہ کی حیثیت سے قانون سازی کرنا۔ آئین سازی کے لیے قائد اعظم نے اپنی 11 اگست 1947 کی تقریر میں ایک خاکہ پیش کیا تھا۔ کس کا؟ ایک دستور بنانے کے لیے خاکہ پیش کیا تھا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں سفارش اقربا پروری، رشوت ستانی، کام چوری، ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری جیسی لعنتوں سے بچنے کے علاوہ نسلی، لسانی، علاقائی، مذہبی منافرت و نفرت، تعصب، حسد کی سختی سے مخالفت کی اور پاکستان کے تمام شہریوں کے لیے مساوی جمہوری حقوق کی نوید سنائی، مساوی برابر حقوق کی نوید خوشخبری سنائی۔ لیکن بدقسمتی سے ملک کے آئین بننے سے پہلے ہی قائد اعظم وفات پا گئے اور یوں آئین سازی کا کام سست پڑ گیا۔ دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے اپنے جو 11 اگست 1947 کی تقریر میں خاکہ پیش کیا تھا، سفارش اس ملک میں سفارش نہیں چلے گی، اقربا پروری، رشتہ داروں کو آگے نہیں لایا جائے گا، بلکہ حقدار جو میرٹ پہ لوگ ہیں انہیں آگے لایا جائے گا، رشوت نہیں دی جائے گی، نہ لی جائے گی، کام چوروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی حکومتی اداروں میں، ذخیرہ اندوزی، عوام بھوک سے مرتے رہیں اور تاجر جو ہیں وہ ذخیرہ کر کے رکھ لیں، آٹا، دال، چینی اور جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، منافع خوری، زیادہ فضول منافع نہیں کمانے دیا جائے گا، جو حق ہے وہی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ نسلی، فلاں نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ہم جدون ہیں، ہم تو خان ہیں، ہم مغل ہیں، ہم تو فلاں بادشاہ کے خاندان سے ہیں، نہیں، یہاں پہ اس ملک میں نسل کو اہمیت نہیں دی جائے گی۔ لسانی زبان سے متعلق، ہاں جی میں تو اردو بولتا ہوں، میں ان سے سپیریئر ہوں، نہیں، میں تو پنجابی ہوں، میں بلوچی بولتا ہوں، میں فلاں زبان بولتا ہوں، میں سندھی بولتا ہوں، میں پنجابی بولتا ہوں، میں پٹھان ہوں، پشتو بولتا ہوں، نہیں، لسانی تعصبات کو بھی نہیں سامنے رکھا جائے گا۔ علاقائی، ہاں جی میرا تعلق تو پنجاب سے ہے، میں اعلیٰ ہوں، نہیں، میں تو بلوچستان سے ہوں، میں اعلیٰ ہوں، نہیں جی نہیں، میں جو ہوں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتی ہوں، میں بہت بہترین ہوں، یا میں سندھ سے، نہیں، ہم اس ملک کے رہنے والے لوگ ہیں، یہ صوبوں کے نام ہیں، ہم کیا ہیں؟ صرف اور صرف پاکستانی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مذہبی منافرت تعصب کے مذہب سے متعلق، ہمارے ملک میں جو ہے اقلیت بھی تو موجود ہے، ہم کہیں گے ہم مسلمان ہیں، ان کا کیا ہے، یہ سکھ ہیں، یہ ہندو ہیں، یہ پارسی ہیں، نہیں، بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں، آپ لوگوں کو یاد ہے نا کہ قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا اپنے خطاب میں، کہ آپ آزاد ہیں اس ملک میں، چاہے آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، آپ آزاد ہیں اپنے مندروں، مسجدوں اور گرجا گھروں میں جانے کے لیے، آپ اس ملک کے آزاد شہری ہیں۔ تو پاکستان کے تمام شہریوں کو، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ مسلمان نہیں ہیں، مساوی جمہوری حقوق کی نوید سنائی، خوشخبری سنائی۔ لیکن بدقسمتی سے قائد اعظم صرف 1 سال اور 25 دن کے بعد، پاکستان بننے کے بعد وفات پا گئے، اور یوں آئین سازی کا کام سست پڑ گیا۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں، آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنے عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ The life and the property and the religious belief should be fully protected by the state at any cost. I pray to God that this critical moment He may guide us and enable us to discharge our responsibility in a wise and statesmanlike. آج ہم نے پڑھا نہری پانی کا مسئلہ اور آئین سازی۔ یہ آپ نے نیٹ اینڈ کلین لکھ کے مجھے ان باکس میں سینڈ کرنا ہے اور سنانا بھی ہے۔
آپ کا کام انشاءاللہ چیک کیا جائے گا اور سننے کے بعد رسپانس بھی دیا جائے گا.